والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد. اور تمام سامعین کرام کی خدمت سلام مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الذاریات آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں دین سے متعلق چند بنیادی باتیں، اساسی نقطے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی، آپ حضرات کی کرنے کی طالب علمان کوشش کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے. بقام کے بغل ڈنکی کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انسانوں کو نہیں، جنوں کو بھی میں نے صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. ہم انسانوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت ہے، لیکن موجودہ دور فتنوں کا دور، سازشوں کا دور، شورشوں کا دور، جس میں ختم رسالت، ختم نبوت اور انکار رسالت قادیانی لوگ سر اٹھائے ہوئے. اسی طرح انکار حدیث و سنت کا فتنہ، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، وہ سر اٹھایا ہوا ہے. رشاد خلیفہ ایک شخص گزرا ہے، اس کے فالوورز ہیں دنیا میں. چنئی میں خود بہت سے لوگوں سے میں مل چکا ہوں، بڑا دل ہوتا ہے. وہ خود قادیانی اور اہل قرآن کا امتزاج ہے. ڈاکو ڈھونڈ رہے ہیں ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لٹیرے پھر رہے ہیں دین کو ڈھونڈنے کے لیے. چور ہمارے اسلام کو سے چھڑانا چاہتے ہیں. ان ڈاکوؤں سے، ان لٹیروں سے، ان چوروں سے کس طرح ہم ایمان کی حفاظت، اسلام پر استقامت، دین کی حقیقت کو سمجھنے، ان ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ہی ایک صورت بچی ہے عصر حاضر میں. وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو سمجھ لیں، حقیقی اسلام کو سمجھ کر اس پر کاربند ہو جائیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں. جب تک ہم علمی طور پر، عملی طور پر یہ نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے، تو ہمارے ایمان کی حفاظت، اسلام پر استقامت، دعوت کی قوت، یہ ساری چیزیں خواب بن کے رہ گئی ہیں، ویسے ہی رہ جائیں گی. میں نے جو سورہ ذاریات کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، بہت سے علماء کا خیال ہے سورہ فاتحہ کو ام القرآن علماء نے صوفیاء کرام میں قرار دیا. پورا قرآن کا نچوڑ چند صورتوں میں آ گیا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے. اس آیت میں بھی اسلام کا بھرپور تعارف ہے. اسی طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام کو ام السنہ علماء کرام نے صوفیاء کرام میں قرار دیا. یہ آیت دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے.
گہرائی رکھتی ہے، ڈیپتھ رکھتی ہے۔ عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کا مفہوم محدود نہیں ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا جامع ترین لفظ ہے۔ میں اس لفظ کی وضاحت صراحت کے لیے ایک نقطے کو پیش کرتا چلوں۔ اسلام کے بنیادی طور پر اس میرے پاس کسی کا اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام میں دو پہلو ہیں، دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک پہلو کو ہم ظاہری پہلو کہتے ہیں، دوسرے پہلو کو ہم باطنی پہلو کہتے ہیں۔ در حقیقت دین اسلام ظاہر و باطن کے مجموعے کا نام ہے۔ در حقیقت دین اسلام ظاہر و باطن کی جامعیت کا نام ہے۔ در حقیقت دین اسلام ظاہر و باطن کے حسین امتزاج کا نام ہے۔ ظاہر کو ہم شریعت، قانون، فقہ کہتے ہیں، باطن کو ہم طریقت، احسان و سلوک، تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کھلی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کوئی شریعت کو طریقت سے یا طریقت کو شریعت سے جدا کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کے حصے بغیر کر رہا ہے۔ یہودی سازشوں، مستشرقین کی یہی سازش ہے، یہی کوشش ہے، اسی تگو میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان شریعت و طریقت پر ایک ساتھ گامزن نہ ہوں، کاربن نہ ہوں، عمل پیرا نہ ہوں۔ مسلمان بٹ جائیں، ان کے حصے بخیرے ہو جائیں۔ چند لوگوں کے پاس شریعت کی اہمیت رہے، چند لوگوں کے پاس طریقت کی اہمیت رہے۔ در حقیقت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں شریعت اور طریقت کی جامعیت ملتی ہے۔ مخزون العرفان کا خلاصہ، مخزون العرفان کا ایسنس، مخزون العرفان کا لب لباب یہی ہے۔ کئی نقطوں کے ساتھ یہ نقطہ اساسی ہے کہ مسلمانوں کو حضرت ہمیشہ اشعار کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، ایک میسیج کنوے کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، شریعت کو طریقت سے، طریقت کو شریعت سے کبھی جدا نہ کرو۔ اگر جدا کرو گے تو تم دین اسلام سے جدا ہو سکتے ہو جاؤ گے۔ آج اسی بات کا المیہ ہے، یہی ٹریجڈی ہے، یہی سانحہ ہے۔ اس پس منظر میں چند نقطے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت پر مسلمان کاربند ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، عمل کرتا ہے تو عابد بنتا ہے۔ طریقت پر کاربند ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے تو عبد بنتا ہے۔ اسی عبودیت، عبدیت کا حسین امتزاج عبادت کہلاتا ہے، جو آج مفقود ہے۔ مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ چیز نکل جائے، دشمنان اسلام کی، فرق باطلہ کی پوری کوششیں جاری ہیں۔ ہم جدا نہیں کر سکتے فقہ اسلامی کی حفاظت کے لیے، یعنی شریعت کی، قانون اسلامی کی، فقہ اسلامی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم فرمائے، ایسے ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام کو پیدا فرمایا۔ یہ خود اسلام کا ایک معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو ان لوگوں کے ذریعے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ ان ائمہ مجتہدین کا، ان فقہاء کرام کا امت مسلمہ، ملت اسلامیہ پر بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طریقت
احسان و سلوک تصوف اسلامی کی حفاظت کے لیے ایسے اولیاء النظام کو، اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا. ان حضرات کرام نے سلاسل اربع اور دیگر سلاسل کے بانیان مؤسسین نے اسلام کا جو باطنی پہلو ہے اس کو محفوظ کر دیا. ہمارے پاس ہر طرح سے اسلام محفوظ ہے. حتیٰ کہ میں یہاں ایک نکتہ بتاتا چلوں. میرے دادا حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام کے بنیادی طور پر 3 شعبے ہیں. ایک شعبے کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، دوسرے شعبے کو ہم اسلامیات کہتے ہیں، تیسرے شعبے کو ہم احسانیات کہتے ہیں. اسلامیات کے 3 حصے ہیں. عبادات ایک حصہ ہے، معاملات ایک حصہ ہے، معاشرت ایک حصہ ہے. یہ 3 حصوں کا مجموعہ دراصل فقہ اسلامی کہلاتا ہے. اس کی حفاظت ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام نے کی ہے. احسانیات کے 2 پہلو ہیں، ظاہری میں اخلاقیات، باطن میں روحانیت. ان 2 پہلوؤں کو جو احسانیات کہا جاتا ہے اس کی حفاظت ہمارے صوفیاء نظام نے فرمائی. اسی طرح ایمانیات کی بھی حفاظت ہر دور میں ہوتی ہوئی آئی ہے. ماتوریدیت، اشعریت، اس زمانے میں جو فرق باطلہ فالس گروپس پیدا ہو گئے تھے ان کو چھانٹ کر، ان کو ہٹا کر، ان کو کاٹ کر اہل سنت والجماعت کی ایک واضح تصویر ہم کو ملی. تو حسین امتزاج ہو، ظاہر و باطن میں حسین امتزاج ہو. ایمانیات، اسلامیات، احسانیات میں ایک حسین امتزاج ہے. ایک مطابقت ہو، توازن ہو، بیلنس ہو، اعتدال ہو. یہی حقیقی اسلام ہے. جب تک ہم مسلمان حقیقی اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور حقیقی اسلام پر کاربند ہونے کی کوشش نہیں کریں گے ہماری حالت ایسی ہی رہے گی خدا نخواستہ. اگر انقلاب لانا ہے، روایت پرستی سے ہٹنا ہے تو اولیاء کرام کے لٹریچر کو ڈیپتھ میں سمجھنا ہوگا. خاص کر مخزون العرفان کی ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور طریقت میں مطابقت کو اشعار میں پیش کیا، مناسبت کی وضاحت فرمائی ہے. اس سے آج امت مسلمہ، ملت اسلامیہ محروم ہے. اس جو آیت کریمہ سورہ ذاریات کی میں نے پڑھی اس کا مطلب ہی یہی ہے. عبادت یعنی ظاہر میں عابد بن جاؤ، باطن میں عبد بن جاؤ. صرف عابد بنے رہو گے تو کام نہیں چلے گا. صرف عابد کے بغیر عبد بننا محال نہیں، ناممکن ہے. اب یہاں ایک 3 نقطے کی تھوڑی آسان طریقے سے دیکھیے. شریعت میں 2 مثبت منفی، اسی طرح طریقت میں 2 ہے مثبت منفی. نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، پیسہ ہو تو مکلف ہو آدمی تو زکوٰۃ ادا کی جائے، حج کیا جائے، زنا سے، شراب سے، بڑے گناہوں سے بچا جائے. یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ظاہر میں بھی ہے یہ کیا جائے نہ کیا جائے. اسی طرح باطن میں بھی ہے یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. کیا کیا جائے، کیا اپنایا جائے، توکل کو اپنایا جائے، اخلاص کو اپنایا جائے، تقوی کو اپنایا جائے، صبر اور شکر کی کیفیات کو اپنایا جائے. ان چیزوں کو نہ اپنایا جائے، ان چیزوں کو ترک کیا جائے. حسد کو ترک کیا جائے،
بغض و تعصب کو ترک کیا جائے، تکبر کو ترک کیا جائے، نفاق کو ترک کیا جائے۔ جس طرح شریعت میں مثبت منفی ہے، اسی طرح طریقت میں مثبت منفی ہے۔ یہاں 1-2 منٹ میں ایک حدیث شریف کا خلاصہ پیش کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ میرا تقریر کا موضوع مقصد شریعت و طریقت میں جامعیت کو سمجھنا سمجھانا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کے ہمراہ بہت سے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، ابھی کچھ دیر میں ہماری مجلس میں ایک صاحب انٹر ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، اور وہ جنتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، نام بتاؤں گا۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، وہی صاحب دوسری مرتبہ تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، وہی صاحب تیسری مرتبہ آئے۔ آج تک محدثین ان کا نام طے نہیں کر پائے، کیونکہ وہ اپنے نام کو اخفا رکھنا چاہتے تھے، ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بعض نے وہ نام لیا، بعض نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام لیا، بہر متعین نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ متعین نام ہے تمام مکاتب ذکر میں۔ ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک اچھا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کے گھر جاؤں، ان کا مہمان ٹھہروں۔ آخر یہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں یا کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسلسل فرمایا یہ جنتی ہیں۔ تو بہرحال ان کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھنڈا پیشانی سے کہتے ہیں بالکل ٹھہریے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد واپسی کی اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون سا عمل ہے مجھے اللہ کے لیے بتا دیجیے، کہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تو بتاتا ہوں۔ میں جو بتایا نا، حسد، تکبر، نفاق سے میں ہر وقت الرٹ رہتا ہوں۔ جیسا فوجی آرمی بارڈر پہ الرٹ رہتا ہے، اس طرح رہتا ہوں، کبھی اپنے اندر آنے نہیں دیتا۔ توکل، صبر، اخلاص، تقوی کو اپنے اندر سے باہر جانے نہیں دیتا۔ یہ میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور رات سوتے وقت سارے مسلمانوں کی مغفرت چاہتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس کے بعد محدثین نے اس حدیث پر تبصرہ فرمایا، ایک لائن میں بات ختم، کہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ جنتی ہے، لیکن کسی کو دنیا میں نہیں معلوم ہوتا، قبر میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں اس کو معلوم ہو جائے وہ جنتی ہے، تو وہ صحابی والی صفات اپنا لے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بھی جنتی ہے۔ تو بہرحال مجھے وقت دیا گیا، جن منتظمین نے اور صدر صاحب نے جو وقت دیا، اس کے لیے میں ان کا اور آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔